الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال کہا یوسف نے اس کی خواہش کے بارے میں ان عورتوں کی پاکیزہ ہے، اللہ کے لیے ہم نہیں جانتے۔ کہا بادشاہ نے قال ما خطبکن، کہا بادشاہ نے کیا معاملہ تھا جب تم نے مطالبہ کیا یوسف سے اس کی خواہش کے بارے میں؟ ان عورتوں نے کہا پاکی ہے، اللہ کے لیے ہم نہیں جانتی اس کے بارے میں کوئی برائی۔ کہا عزیز مصر کی بیوی نے اب حق ظاہر ہو چکا ہے، میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا اس کی خواہش کے بارے میں، اور بے شک البتہ وہ سچوں میں سے ہے۔ ذالکہ یہ ہے تاکہ وہ جان لے بے شک میں نے خیانت نہیں کی غیر حاضری میں، اور بے شک اللہ تعالی نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ بارہ موقع کا چلو پہ کافی تھے۔ اچھا وما ابرئ، اور میں نہیں بری قرار دیتی اپنے نفس کو، بے شک نفس بہت حکم کرتا ہے برائی کا، مگر جس پر میرا رب مہربانی فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے لاؤ اس کو میرے پاس، خالص کروں گا میں اس کو اپنی جان کے لیے۔ جب اس کے ساتھ گفتگو کی، کہا آج کے دن آپ ہمارے عزت والے امانت والے ہو۔ قالا، کہا اس نے مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف کو زمین میں ٹھکانہ بناتے، اس زمین میں جہاں چاہتے تھے۔ ہم پہچانتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ والا اجر الآخرت، البتہ اجر آخرت کا بہت ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تھے وہ متقی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیو، آپ لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چلا آ رہا ہے، اور آپ نے اتنی بات پڑھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا وزیر گیا کہ ہمیں بادشاہ کو خواب آیا ہے، اور ساقی نے کہا کہ میں تعبیر پوچھ کر لاتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر پھر بادشاہ کو بتائی گئی، تو بادشاہ نے کہا اس کو کہو آج کے دن آپ کو رہائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری پوزیشن واضح کرو کہ میں کس جرم کے اندر داخل ہوا، میرا جرم تھا بھی صحیح یا نہیں تھا۔ تو پھر جب وہ واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے کیس کی جانچ پڑتال کی، تو ان عورتوں کو بلایا گیا۔ آج ان عورتوں کا ذکر ہے۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا جو عورتیں زلیخا کی دعوت پر گئی تھی، جنہوں نے انگلیاں کٹوائی تھی، ان سے بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ یوسف کے بارے میں جو تم نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کیا معاملہ ہے؟ تو عورتوں نے کہا، جنہوں نے دعوت کے مزے اڑائے تھے، ان عورتوں نے کہا ہم یوسف علیہ السلام کو پاک سمجھتی ہیں، وہ پاک ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر زلیخا سے پوچھا گیا، ابھی تو عورتوں نے کہا اصل جرم جس نے کروایا ہے یا جس نے دعوت دی ہے اس سے تو پوچھا جائے۔ پہلے زلیخا سے پوچھا گیا تو زلیخا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ پھر جب زلیخا کو کہا گیا کہ اب تو واضح ہر چیز حقیقت معلوم ہو چکی ہے، تو پھر زلیخا نے کہا کہ میرے نفس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی کسی چھوٹے بڑے گناہ کے قریب نہیں جاتے، اور نبوت کے بعد بھی کسی چھوٹے بڑے گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دمبے کا گوشت لایا گیا، یہ نبوت سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گوشت کس کے نام پر ہے، کیسے ہے، کس لیے آپ نے یہ تقسیم کیا ہے؟ تو اس نے پیش کرنے والے نے کہا کہ ہم نے اس کو فلاں بت کے نام پر ذبح کیا ہے اور اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو لے جاؤ، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے واحد تھے، ان کے سامنے بھی ایک بکری کا گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس طرح پوچھا تو انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ ہم نے اس کو ذبح کیا ہے اور ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچے نے کہا کہ میں اس کے گوشت کو بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ یہ دونوں روایتیں بخاری کی روایتیں ہیں۔ تو اب بات اتنی آپ لوگوں کے سامنے پڑی گئی، ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتا ہے گناہ۔ خطا کیا ہے؟ مثال کے طور پر الماری کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھانے لگے، آپ کا ہاتھ اس کے سپختی کے ساتھ آپ نے نہیں پکڑا اور وہ قرآن نیچے گر گیا ہے تو یہ خطا ہے، گناہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا گرانے کا، لیکن قرآن مجید اب گر چکا ہے، آپ اس پر کیا کرتے ہیں؟ ندامت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے قرآن گر گیا ہے، پھر آپ اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومنا بھی ٹھیک ہے، سینے سے لگانا بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اس قرآن کے وزن کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ چیز بانٹتے ہیں، یعنی دانے تولے اور اس کو بانٹ دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن تمام خزانوں میں سے بڑا خزانہ قرآن ہے، اس کے مقابلے میں تمام خزانے نیچے ہیں، تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر آپ اس کو دانوں کے ساتھ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو یہ بھی خطا تھی، گناہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ مکے سے کوئی لوگ مرتا ہے؟ نہیں مرتا۔ آپ بھی کسی کو مارے نہیں مرے گا، تو یہ کیا تھے؟ سمجھانا اس کو مقصود تھا، قبطی کو سمجھاتے رہے لیکن وہ سمجھا نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو اس سے کیا ہوا؟ خطا تھی، گناہ نہیں تھا۔ تو اس لیے آگے وما ابرئ نفس الا النفس الامارہ، اب نفس امارہ کی ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے لوامہ اور ایک ہے کہ مطمئنہ۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت گناہ کی سوچتا رہے، انسان سے گناہ ہی ہوتا رہے اور کہ نیکی کا کام بھی نہ ہو، یہ نفس امارہ ہے۔ اور لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہ بھی کرتا ہے اور شرمشار بھی ہوتا ہے کہ میں نے جرم کر دیا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس پر توبہ کرنی چاہیے، لیکن گناہ کر کے توبہ کر لینا یہ بھی بڑا کمال کی بات ہے کہ اللہ پھر توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، یہ نفس لوامہ ہے۔ پھر ایک نفس مطمئنہ ہے جو ہر وقت نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، صرف اور صرف نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی نیکی نیکی، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ آگے رب ذوالجلال کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر دوبارہ وہ قاضی گیا کہ ساقی گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے اس طرح معاملے کی سنوائی ہوئی ہے، اب تو آپ رہائی کو قبول کریں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر رہائی کو قبول کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف ہمارے پاس لایا جائے، آج یہ ہمارے مہمان ہیں، کیونکہ عین شباب جوانی چڑھتے ہوئے عورت خود دروازے کو بند کرے اور پھر انسان گناہ کے قریب نہ جائے اور وہ کہے کہ معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اس گناہ کے قریب نہیں جاتا، تو اس نوجوان کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر گوش گامی میں یعنی اس طرح ہم نے جب رہائی کا کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں رہا بھی نہیں ہوتا، پہلے میری پوزیشن کو واضح کیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اتنے قابل عزت ہیں، نیک ہیں، تعظیم والے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو میں اپنا عہدہ دے دوں اور آپ بادشاہ بن جائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے بنانا بھی ہے تو پھر کیا بنا دیں؟ خزانے کا امیر بنا دیں، اور کیا بولتے ہیں اس کو، وزیر خزانہ بنا دیں مجھے، تاکہ جو 7 سال خوشحالی کے ہیں وہ کس طرح گندم کو محفوظ کرنا ہے اور اس طرح میں دیکھوں گا، اور اس کے بعد جو 61 سالی کے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت یہ سارا ماجرا اس لیے بنا رہے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہاتھ پھیلانے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو اللہ نے دکھانا تھا کہ رب ذوالجلال کے ساتھ کنویں سے نکالا، پھر بادشاہ کے گھر پرورش پائی، پھر جیل میں گئے، آج پھر سلطنت بادشاہ کس کے
پاس ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا جس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔